بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے ایمان و صحت کے ساتھ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی میں پہلی بار اپنے اپنے مطالعے کے اعتبار سے قرآن مجید کی ان آیات کو مزید ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو یاد دلانے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ سب اللہ کا کمال ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، نہ کوئی ہماری کوئی طاقت ہے. بس جو نعمت اس نے دے رکھی ہے وہ نعمت امانت کے طور پر اس کے راستے میں استعمال ہو جائے. میرا مطالعہ اپنا ہو سکتا ہے، آپ کا مطالعہ اپنا ہو سکتا ہے. مطالعے کے اعتبار سے ہم بالکل آزاد ہیں. آپ میرے نہ کوئی زیادہ کہ میں آپ کو اپنے حساب میں مت کروں. آپ بالکل آزاد ہیں. قرآن مجید کو آزاد لوگوں کی ضرورت ہے، اور آزاد وہ ہوتے ہیں جو فکر کو استعمال کرتے ہیں، عقل کو استعمال کرتے ہیں، شعور کو استعمال کریں گے. تو یہ اصحاب کہف والے شعور استعمال کرنے والے لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسے قبول کیا ہے آج ہم دیکھیں گے. ایک ایک لفظ کو ترجمے کے ساتھ امام صاحب نے تلاوت کی ہے، بہترین تلاوت تھی. اسی طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اور الفاظ کو سمجھنے کے بعد کہ اللہ اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی اور اصحاب کہف جیسے لوگوں کی جرأت مند زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. تو ہم ترجمے کی طرف جائیں گے. کہف کا میں نے بتایا تھا کہ کاف اور غار میں کیا فرق ہے، یہ پتہ ہے تھا؟ میں نے یاد نہیں. دونوں سائڈ جو زمین کے اندر ہوتی ہے وہ غار ہوتی ہے، کاف ہے جس کے اندر سے بھی روشنی آئے سائڈ میں. ایک جگہ کا نام جو بھی دے لے. اب یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ مشورے کے لیے گئے تھے. وہ مشورہ کرنے گئے تھے کہ ہم اس آبادی کے اندر ان لوگوں کے اندر کس طرح انقلاب برپا کریں گے، ان کی زندگی کو کیسے تبدیل کریں گے. تو ہم ایک ایسی جگہ چلے جائیں جہاں باہمی مشورہ کر سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کہاں جاتے تھے؟ ہیرا میں جاتے تھے. کیوں جاتے تھے؟ اس لیے جاتے تھے کہ مکہ کی وہ زندگی اتنی اجیرن زندگی، جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، قبائل ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں تھی،
حتیٰ کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کا معاشرہ بنا ہوا تھا، تو اتنے ظلم اور بربریت والے معاشرے کو چینج کرنا یہ نبی کا کام ہو سکتا ہے، عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے وہ جاتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ ان لوگوں کا حل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں نہیں اترے گا لوگ سدھریں گے نہیں۔ آج بھی اگر ہمارے دلوں کے اندر قرآن نہیں اترے گا، ہم بظاہر تو مسلمان لگیں گے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ اندر سے مسلمان ہم تب ہوں گے جب میرے اور آپ کے دل میں اللہ کا کلام کیا ہو جائے گا، داخل ہوگا۔ تو داخل کب ہوگا؟ جب میں داخل ہونے دوں گا۔ جب میں اپنے دل میں داخل ہونے نہیں دے رہا ہوں تو قرآن کیسے داخل ہوگا؟ تو اس لیے آج کی کلاس بڑی اہم ہے، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ اچھا، ترجمے کی طرف جب جائیں گے ہم الفاظ کو اردو کی طرف لاتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے۔ وَإِذْ کے معنی ہے وَإِذْ، یہ اِذْ ہے، اور جب اعتزلہ، یہ لفظ عزلہ سے ہے۔ عزلہ کا معنی ہے معذور۔ معذور کس کو کہتے ہیں؟ کنارہ کرنا، علیحدہ ہو جانا، ٹھیک ہے نا؟ جب کنارہ کر گئے اور تم، یہاں پہ لکھو گے تم، اور واو الف سب، ہم کے معنی ان سے، یہ کن سے کنارہ کر گئے تھے؟ یہ اصحاب کہف نے اپنے لوگوں سے، اپنی وزارتوں کو، اپنی حکومت کو، اپنے لوگوں کو رب کی خاطر کیا ہو گئے؟ کنارہ کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی تعریف کر رہے ہیں۔ وما یعبدون، یہ واو جو آتا ہے اس کے لیے آتا ہے، اذ تضلتموہم، واو آیا اسی کے لیے کہ تم کنارہ ہو گئے ان لوگوں سے بھی جو کیا کرتے تھے، یعبدون، پرستش کرتے تھے۔ یہ جمع کے لیے واو، یا عبادت کرتے تھے سوائے کس کے؟ اللہ۔ یعنی آپ نے میری خاطر اپنے لوگوں کو بھی چھوڑا، اپنی حکومت کو بھی چھوڑا، اور جو لوگ اللہ کے سوا یعنی غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی تم لوگوں نے میری خاطر چھوڑا، تو اب آپ میرے یہاں آ گئے نا، تو اب کیا کرو؟ فَأَوُوا، بس پناہ لے لو، بس پناہ لے لو۔ کس جگہ؟ میدان کاف، یعنی کاف کوئی پہاڑ کا نام نہیں ہے، کاف اس جگہ کا نام ہے جہاں سے دونوں اطراف سے، یہاں سے بھی یعنی اس طرح ہوا ہو کہ ادھر سے بھی آئے اور یہاں سے بھی، دونوں جگہ سے روشنی بھی آئے، ہوا کا اخراج دونوں طرف سے ہو، اس کو کہف کہتے ہیں۔ اور یہ پہاڑ میں ہو، یہ پہاڑ میں اس کو کہف کہتے ہیں۔ جو دوسرا غار ہے اس کو عربی میں غار ہی کہتے ہیں، لیکن وہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں اپنے ساتھ جو صحابی تھے ابو بکر صدیق، ان سے کیا کہا تھا؟ اس غار میں کتنی جگہ ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کیا ہو گئے؟ سو گئے، اللہ نے نیند لا۔ اور جب کہیں بیدار ہوئے تو ابو بکر صدیق کی پریشانی کو دیکھ کر کے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہاں پر تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ کام میں جب گئے ہیں تو انہوں نے دعا مانگی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگی دعا کیا تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اب اس جگہ تو ہم آ گئے ہیں، تیری خاطر آئے ہیں،
لیکن یہاں ہم غیر کے محتاج نہیں ہیں، تیرے محتاج ہیں، اور اپنی طرف سے رحمتوں کی بارش کر دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اپنی طرف سے کہ اللہ ہماری منزل تک ہمیں پہنچانے کے لیے جو ہمارا معاملہ ہے اس میں ہمارے لیے اسباب مہیا فرما دے۔ یہ دعا مانگی ہے، یہ دعا ایسے نہیں مانگی اکثر امام صاحب کے پیچھے ہم کہتے ہیں آمین، انہوں نے باقاعدہ عمل کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ کعب میں داخل ہو جاؤ، وہاں پناہ لے لو، تو میں کیا کر دوں گا، یَنشُرْ لَكُمْ، یَنشُرْ لَكُمْ، یہ اردو کے الفاظ ہے، دیکھیں یا کہ مانے وہ اللہ کی طرف جا رہے، وہ نشر کر دے گا، اردو میں کہتے ہیں نشر کرنا، اردو میں پھر ہم یہ کہتے ہیں پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے کیا پھیلا دے گا، انہیں کہہ دو مانی جی یہ رحمت تمہارے لیے کیا کر دیں گے، ہر جگہ پھیلا دیں گے، اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں ہم لے لیں گے۔ کون کرے گا، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے وہ آپ کے اوپر اپنی رحمتوں کو کیا کر دے گا، نچھاور کر دے گا۔ اب دیکھیں دعا کیسے قبول، یہ اوپر سے اللہ کہہ رہا ہے وَهَيِّئْ لَكُمْ، اور مہیا کر دے گا، اسباب بنا دے گا، لکم تمہارے لیے۔ اب وہی الفاظ ہیں جو انہوں نے کہا ہے، لیکن وَيُهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، تو اللہ نے کیا کر دیا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، تو تم نے جو دعا مانگی ہے وہ تمہارے لیے سارے اسباب جو تم مانگ رہے ہو وہ مہیا کر دے گا۔ میرے در میں کیا کمی ہے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، تمہارے، اب جب دعا کو دیکھیں وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا، انہوں نے کہا ہمارے معاملے میں، اللہ نے کہا تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سب کچھ میں مہیا کروں گا، مرفقہ، آسانی، ہر طرح کی آسانی، رفاقت۔ اب آپ دیکھیں غور کریں کہ دعا مانگی ہے اور دعا قبول ہو گئی، یعنی یہ دعا وہاں مانگی ہے انہوں نے جب وہ عمل کی دنیا میں ہے، اور دعا ان کی قبول ہوتی ہے جو عمل کے ساتھ ہوتی ہے، بے عمل لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، عمل والوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں عمل کس طرح کر رہے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہماری رحمتوں کو دیکھو نا کس طرح یہ ہمارے پاس آ گئے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہی آ گئے پھر ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور ان کو کیا کر دیا، لوگوں کے معاملات سے بے خبر کر دیا، سلا دیا ہم نے، ان کے کانوں تک آواز کسی کی نہیں آ رہی، اتنا پرسکون ماحول ہم نے پرووائڈ کر دیا، اور ہم نے سورج کو بھی حکم دیا کہ سورج کیا کر رہا تھا، وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تم نے دیکھا سورج کو، پھر سورج کو بھی تم لوگوں نے دیکھا، اذا جب کیا ہوا، طلع، طلوع ہوا۔ اچھا یہ تا اس لیے لگائے کہ یہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے، اور عربی زبان میں سورج کیا ہے، مؤنث ہے، اس لیے یہ تا لگائے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا تھا تو کیا کہتا ہے، تزاور زور سے، زور سے، اگر اردو میں آپ زیارت کہتے ہیں کسی جگہ کو جانا، دیکھنا، جب آدمی دیکھتا ہے نا پھر وہاں سے واپس آتا ہے، وہی لیٹتا نہیں، بیٹھتا نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا یار ہمیں زیارت ہو گئی، ڈاکٹر صاحب کے یہاں زیارت ہو گئی، بس دیکھ لیا، سورج صرف ان کی زیارت کرتا، ان کی طرف کنارہ، یعنی ان کی طرف جھک جاتا، اتنا جھکتا جتنی ان کو ضرورت تھی،
سورج آ جائے اوپر تو ان کی تکلیف ان کو نہ پہنچ جائے، تو سورج کو ہم نے اتنا پابند کر دیا ان کے لیے، ان کی دعا کریں انکافہم، ان کے غار کی طرف سے، ان کے غار سے جب سورج طلوع ہوا تو ایک طرف جھک جاتا، ذات الیمین کس طرف؟ دائیں جانب، جہاں یہ پڑے ہوئے ہیں دائیں جانب، تو اس جگہ پر سورج جو ہے وہ صرف اتنی جاتا اس کی شعاعیں تاکہ ان کو جو ضرورت ہے، لیکن ان کے کہیں نیند میں، ان کے کام میں کہیں خلل، اب یہاں دیکھیں اگر پنکھے نہ چلے تو آپ بیٹھ نہیں سکتے، تو ان کو اتنی ہوا، اتنی سورج کی شعاعیں اللہ نے مہیا کر دی تو ان کو ضرورت تھی۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب کیا ہوتا؟ اور جب غروب ہوتا، تب کرے تو یہ تب کال جو مؤنث کے لیے ہے، ہم مانے ان سے لفظ رہ گیا قرض، قرض حکم میں بھی کہتے ہیں قرض، مجھے قرض چاہیے، اور کینچی کو اخلاص کہتے ہیں، اخلاص کہتے ہیں، تو محبت کی کینچی کیا ہے؟ کسی کو پیسے دے دو اور پھر اسے مانگو، وہ جب دے گا نہیں نا تو محبت کی یہ قرض جو ہے محبت کی کینچی ہے، اس لیے اس کو قرض کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرض دے، تو قرض تو دے دیا آپ نے لیکن محبت کر ختم ہو گئی، اس کا مطلب کترانا۔ اب اسے آپ کیا کرتے ہیں؟ چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ کتراتے ہیں، تو یہ بھی کثرت دے رہے۔ جب سورج غروب ہوتا تو کترات کا کنارے سے نکلتا ہو ان سے، یعنی سورج غروب ہو رہا ہے تو ان کے اوپر جا کر کے غروب نہیں، اور ورنہ اس ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان سے کیا ہو جاتا ہے؟ سورج کترا جاتا ہے۔ اللہ ذات الشمال، بائیں جانب، بائیں طرف، یہ یمین دائیں بائیں اور شمال بائیں، دائیں بائیں، ایسے کوئی سسٹم تھا۔ آگے ذرا غور سے دیکھیں، باقی ہواؤں کا، یہ ہواؤں کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ہوائیں کہاں سے آتی ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ہمیں نہیں پتا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، اور وہ رہے فی فجوۃ، ایک وسیع میدان میں، منہ اس طرف سے، یعنی اس اپنی طرف سے، یعنی اس غار کی طرف سے جہاں وہ تھے، وہ تو غار ہوگا، کتنا ہوگا؟ زیادہ زیادہ اتنی ہو، لیکن اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ان کے دلوں میں اتنا ڈال دیا کہ ایک وسیع میدان ہے، ان کے لیے چھوٹی سی جگہ کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار دل تک نہیں ہونا چاہیے، جگہ بہت ہے، لیکن جب جگہ بہت اور دل میں تک نہیں آ جائے تو بڑی جگہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ تب ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ ان کے اوپر اللہ نے کیا کر دیا۔ اب انعامات کو دیکھیں، کتنے انعامات دے رہا ہے۔ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ رحمتوں کو کیا کروں گا؟ پھیلا دوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو تم نے دعا مانگ کی ہے، رشدہ کی، آسانی کی، تو میں تمہارے معاملے میں ہر طرح کی آسانی کر دوں گا۔ اور اب جب تک تم یہاں رہو گے، تم مشورے کرو گے، تم رہو گے یہاں پر، تمہارے لیے سورج کی شعاعیں تمہارے لیے باعث رحمت بنا دوں گا۔ اور جب بھی سورج غروب ہوگا تب جا کر وہ غروب وقت بھی سورج تمہارے لیے کیا کر دوں گا؟ باعث رحمت بنا دوں گا۔ اور اس چھوٹی سی جگہ کو میں تمہارے دل و دماغ میں کیا کروں گا؟ وسیع میدان بنا دوں گا۔ بعض لوگوں کے گھر 4-4 ایکڑ پہ ہوتے ہیں اور اس میں کئی سال میں ایک مرتبہ جاتے نہیں ہیں، لیکن وہ جگہ بھی ان سے پوچھو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کم ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے پاس ایک کمرہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے اتنی جگہ مل گئی۔
یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں، ریمارکس اللہ لگا رہا ہے اس کے اوپر، کیا وجہ کیا کی؟ ذالک من آیات اللہ۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے ممکن ہے؟ ذالک، یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ من آیات اللہ، نشانیوں میں سے ہیں۔ کس کی؟ اللہ کی۔ یہ اللہ کی نشانیاں تھیں، اللہ کا معجزہ تھا، وہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں؟ یہ کیوں ہوا؟ اس نے میرے لیے لوگوں کو چھوڑا، وہ ہدایت کے طلبگار تھے۔ اب ہم بھی دعا مانگ رہے ہیں نا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قرآن کی ہدایت کی توفیق عطا فرما دی۔ وما کننا لنہتدی، اور ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر تو ہمیں ہدایت کی توفیق، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، ہدایت دینے والا تو ہی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتد، من کے معنی جو شخص یہدی ہدایت چاہے گا، کس سے؟ اللہ سے، بس وہی کیا ہوتا ہے؟ ہدایت پا لیتا ہے، وہ محتاط ہو جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ عام پر یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ جس کو اللہ چاہے ہدایت دے دے، اللہ ویسے ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کب ملتی ہے؟ جب ہدایت مانگے گا، جب پانی پیاس ہی نہ ہو مجھے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے ہدایت کی ضرورت ہوگی تو میں کس سے مانگوں گا؟ انہوں نے ہدایت کس سے مانگی ہے؟ تو ہم نے تو ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے کیا کر دے؟ ذلیل کر دے۔ وہ ایسا نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا ہے، وہ خود ذلیل ہونا چاہتا ہے تو اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ انشاء اللہ وہ کیا پڑھی کہ ذلیل کر دے۔ اب دیکھیں آگے کہ وَمَن يُضْلِلْ، اور جو گمراہی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی میں پہنچا دے گا، اور جو گمراہ ہونا چاہے اس کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرا کہ میں اب اس راستے پہ چلوں یا اس راستے پہ چلوں۔ غلط راستے پہ چلوں گا تو اللہ کے راستے غلط راستے بھی، اور اگر میں اچھے راستے پہ جاؤں گا تو اللہ اچھے راستے پہ اشارہ کر دے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو میرے راستے پہ چلے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے راستے پہ اشارہ کر دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بھائی نے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا، جو مجھ سے لانا ہو گیا، جو دلالت پر گمراہی کے راستے پہ لگ گیا، تو پھر مجھے بتا دو، فا کے معنی پھر، لن کے معنی ہرگز نہیں، تجدو تم پاؤ گے، لہو ایسے شخص کے لیے، ولیت کوئی مددگار، سرپرست اور مرشدہ، اور کوئی رہنمائی کرنے والا۔ جس کو اللہ، جو اللہ کے راستے سے بھٹک جائے اور جو اللہ کے کلام کو چھوڑ دے اور دوسرے لوگوں کی کلاموں کے گرد جمع ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میری طرف سے یہ مدد ان کو نہیں ملے گی جو اصحاب کہف کو مل رہی ہے، نہ ان کو یہ مرفقہ کا مقام ملے گا، یہ تو ان کو ملتا ہے جنہوں نے یہ دعائیں مانگی ہے، رچتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تب مرشد بنتا ہے، ولی اس وقت بنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے در کے کیا ہو جائے؟ ہدایت کے مطابق۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اصحاب کہف کے اندر ہم اپنے آپ کو شامل کریں۔ آج کے دور میں اصحاب کہف کون ہیں؟ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں
جو اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے ہوں، اور جن کے ہاتھوں میں اللہ کا کلام نہیں ہے وہ اصحاب کہف ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے آج کے دور میں لوگوں کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں کیا وہ کرے، کس کے گرد جمع ہو جائے، کس کے جمع، اللہ کے کلام کے گرد۔ جب اللہ کا کلام نہیں ہوگا میرے پاس تو میں تو ویسے شعبہ نمازی کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس لیے اپنے آپ کو دنیا میں کامیاب بنانے کے لیے، آخرت کی کامیابی پانے کے لیے اس قرآن کا سہارا لینا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا آپ کے درمیان جو مجھے کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو ضرورت ہے، پوری انسانیت کو ضرورت ہے، لیکن ہم نے قرآن چھپایا ہے لوگوں سے۔ چھپایا کیوں ہے کہ اگر قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو ہماری جماعت سے یہ کیا ہو جائے گا، ہماری پارٹی سے نکل جائے گا، اس کو شعور آئے گا، اس کو فکر آئے گی، اس کو رہنمائی کا پتہ چلے گا۔ یہ تو ہمارے پیچھے تب چل رہے ہیں جب تک ان کو قرآن کی فکر، قرآن کی روشنی نہیں ملے گی۔ جو ہی قرآن کی روشنی آئے گی تو پھر قرآن کی روشنی بھی سفر کرے گا۔ جب تک یہ قرآن سے نابلد ہے تو جہاں ہم جائیں گے کہ ہمارے پیچھے بیٹھ جھاڑ کی طرف کیا کریں گے، بھگنا شروع کریں گے۔ اس لیے ضرورت اس وقت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اپنی مساجد کے اندر اس پروگرام کو عام کریں، اور جو سمجھ میں آ جائے اس کو چھپائیں نہیں، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارا مطالعہ اتنا نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ، لیکن جہاں تک میں نے سمجھا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ الفاظ یہ ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں، لفظ کے اوپر کرنا چاہیں، تو میں الفاظ کو انشاءاللہ بریک کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو اردو کی طرف لانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمیں اپنے اردو کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ ہو جائے کہ اردو زبان قرآن کریم کے ساتھ کتنی قریب ترین زبان ہے جس کو ہم نے اہمیت نہیں دی ہے۔ اس لیے یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکولوں میں اس نصاب کو کیا کرنا چاہیے، شامل۔ آج تک پارلیمنٹ کے فلور پر کسی ممبر نے یہ کہا ہے کہ قرآن کو نصاب میں شامل کر دو، کوئی ایک بتا دو، نہیں۔ یہ بتائیں گے اسی لیے نہیں، جب قرآن شامل ہو گیا تو پھر جماعت ایک ہوگی، پھر جماعت ایک ہو جائے۔ بہتر، ہم تو کئی جماعتوں میں، یہ بریلویوں کی جماعت مسجد ہے، وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، وہ وہابیوں کی ہے، وہ حدیث کی ہے، وہ سنیوں کی ہے، وہ شیعوں کی ہے، پھر فردر مزید اس کی سب ڈویژن بھی ہو گئی ہے۔ وہ کرتے کرتے میرے خیال میں 73 فرقے بن گئے۔ ان فرقوں سے نکلنے کا واحد راستہ قرآن مجید ہے۔ بس قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو تو ولا تفرقوا، پھر تفرقہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے کوشش ہم کرتے ہیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقت نکالتے ہیں، اور اس مسجد میں ہم یہ پروگرام کرتے ہیں۔ ہر مسجد میں کر ہی نہیں سکتے، ہر مسجد میں یہ پروگرام نہیں ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز روزوں میں ٹی وی چینل پہ ہمارا پروگرام آئے گا، آپ کو سنائیں گے، لیکن وہ بھی انجولی والے کر رہا ہے، انجولی والے کرا رہے ہیں، اور وہاں جا کر العباس انسٹیٹیوٹ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ یار آپ آئے، پروگرام آپ کریں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، ورنہ ہمارے پاس نہ سورسز ہیں نہ وسائل ہیں۔ تو انشاءاللہ روزوں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ چینل پہ آپ کے ساتھ پروگرام کرتے رہیں گے، تاکہ ہمارا پورا روزہ جو ہے وہ قرآن سے ہو جائے۔ جی سر، آج کے پروگرام میں اگر کوئی مشکل ہو، کوئی سوال ہو۔ اس میں دو چیزیں یاد آئی ہیں آپ نے جب پڑھایا نا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا آگ کو، جس طرح سورج کو حکم دیا کہ اتنی روشنی پہنچائے جتنی ان کو نقصان دینا ہو۔ اور دوسرا ریفرنس وہاں پہ آتا ہے جب وہ ایک آیا جو قرآن کی نولی ہی ماتولہ ونسلی کی جہنم سال مشیرہ، جو لوگ پھیرنا چاہتے ہیں اپنے وہ اللہ تعالیٰ انہیں پھیر دیتا ہے۔ وہ اس میں دو جگہ مجھے یاد آیا کہ پرانی جو یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اختیار کیا۔ اچھا یہاں پہ دیکھیں، اب یہاں پہ مریم علیہ السلام کہتے ہیں وَاعْتَزَلَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ زکریا علیہ السلام سے یہ یہی اثر کمال میں کہ جب تم کیا ہو گئے، ارادہ ہو گئے، اور تم نے ان لوگوں کو چھوڑا جو اللہ کے
سوا غیر اللہ سے عبادت کرتے تھے تو تم نے وقت ربی، تو میں نے کہا تھا کہ اپنے رب سے دعا مانگو، عسا اللہ اکون بدعاء رب شقیہ، تو میں نے کہا اللہ میں تیری دعا سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے فلما آتت لہ، اے ابراہیم جب تم اپنی حکومت اپنی قوم سے میری خاطر ارادہ ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور تم لوگوں سے آپ میری خاطر ارادہ ہو گئے جو بت پرستی کرتے تھے، تمہارے گھر میں بت بنتے تھے، تم نے ان کو بھی چھوڑ دیا، ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، پھر ہم نے تمہیں ارادہ ہو کر کے تمہیں کیا دیے؟ بیٹے دیے نا، کیا دیے؟ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام بیٹے دیے، وکلا جعلنا نبیا، اور پھر آپ کی اولاد کو ہم نے نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ کی خاطر کسی کو چھوڑ دو، دوست کو چھوڑ دو، قبیلے کو چھوڑ دو، ملک کو چھوڑ دو اللہ کی خاطر، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ینشر لکم، وہ تمہارے لیے پھیلا دے گا، منتشر کر دے گا، انشاء نشر کر دے گا۔ جب خبر نشر ہوتی ہے تو کہاں لگ جاتی ہے؟ وہ انڈیا تک بھی جاتی ہے، وہاں تک بھی جاتی ہے نا۔ اللہ کی رحمت جب برستی ہے نا تو پھر وہ ہر ایک کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس طرح من رحمتی ہی، اپنی رحمت سے، یہ ہی جو ہے ہز اور من کے بارے سے، یہ رحمت کے بارے اپنی رحمت میں سے۔ اب اس کی رحمت کتنی ہے؟ وہ اپنی رحمت سے تمہارا رب تمہارے لیے کیا کر دے گا؟ رحمتیں پھیلا دے گا۔ تمہارا معاملہ، تم جو معاملہ لے کر آئے میرے پاس، یہ اللہ ہمارے معاملے میں ہمیں سیدھے منزل تک پہنچا دے، تو اب تمہارے معاملے میں تمہارے لیے مہیا کر دوں گا سب کچھ جو تم چاہو گے۔ اب تم چونکہ میرے لیے آئے ہو، باہر میں آ گئے، وہاں تو میرے سے بات تمہارا کوئی نہیں ہے۔ اصل میں اس میں بڑا پیغام ہے، بڑا میسج ہے ان لوگوں کے لیے جو اس عمل کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہماری کلاس میں نئے افراد کوئی ہو، ان کی دعاؤں